سورہ مریم آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں دعا کے آداب، دعا کی حقیقت کا تذکرہ تھا، اور پھر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا، جس کے اندر انہوں نے ایک تو بالکل آہستہ پست آواز میں دعا کی، دوسرا اپنی کمزوری کا تذکرہ کیا، یعنی کہ عاجزی کا اظہار فرمایا۔ قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور میں بالکل بوڑھا ہو گیا، میرا سر سفید ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ دعا کے بعد دعا پر یقین کہ اللہ میں نے جب بھی تجھ سے کچھ مانگا تو میں محروم نہیں رہا، ہمیشہ آپ عطا کرتے ہو، تو مجھے اب بھی آپ نے عطا کرنا ہے، جو میں مانگتا ہوں آپ مجھے عطا فرمائیں، میری دعا کو قبول فرمائیں۔ دعا کیا تھی؟ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اس دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، اور اولاد کے اندر بھی آپ نے بیٹا مانگا، اور بیٹا بھی وہ جو پسندیدہ ہو، جو نیک ہو، اور یہ بھی ساتھ عرض کیا کہ میری چاہت یہ ہے کہ وہ میرا جانشین اور میرا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، یعنی کہ اولاد دی، بیٹا مانگا بیٹا بھی دیا۔ یہ دعا تھی کہ میرا جانشین بنے، میرا وارث بنے۔ اب کی وراثت کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اور دین، تو اس کے وارث بھی بنے۔ بیٹے کا نام تھا یحییٰ۔ اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ آج کے درس میں جس دعا کا ذکر ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، مِن وَرَائِي، میرے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، عاقر ہے، بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس عطا کیجئے مجھے اپنی طرف سے ولی، مجھے ولی عطا کیجئے۔ ولی کا معنی کارساز بھی ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسا مجھے ولی عطا کیجئے، جانشین عطا کیجئے جو وارث ہو میرا بھی، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، واجعلہ رب رضیہ، اور بنا دیجئے اس کو اے میرے رب پسندیدہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا کہ آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ بوڑھے بھی تھے،
جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا رب انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بالکل سفید ہو گیا، یعنی کہ آپ بالکل بوڑھے تھے، ضعیف العمر ہو گئے تھے، اور بیوی بانجھ تھی، وہ بھی بڑھیا تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جی یہ اگر یوں ہوگا تو تب ایسا ہوگا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اسباب کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، لیکن وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فارمولہ یہی چلتا ہے کہ دیکھو جی جب بندہ جوان ہوگا میاں بیوی تبھی بچے پیدا ہوں گے نا، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر تو خبریں ختم، پھر بچے کہاں سے ہوں گے؟ لیکن آپ بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی دیر نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اگر کوئی دل سے دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیے ان حالات میں دعا کی بھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی فرما لی۔ تو یہاں پر ایک لفظ جو پہلا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، موالیہ اسی سے مولا ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں مولا کے۔ مولا کے متعلق لکھا ہے کہ اس ایک لفظ کے تقریباً 25 معنی ہیں۔ کتنے؟ 25، جن میں مولا کا معنی اپنے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، محبوب بھی ہو سکتے ہیں، سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر موالیہ سے مراد سردار نہیں ہے، اس سے مراد اپنے آپ کے بھائی تھے، یعنی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے بھائی تو ہیں لیکن بھائی کی اولاد سب کچھ ہے، میری اولاد نہیں ہے، چاہتے یہ تھے کہ کوئی میرا جانشین ہو، اور جو کچھ اللہ نے مجھے اپنا فضل عطا فرمایا اس کا کوئی وارث بنے، کوئی اس سلسلے کو آگے چلانے والا بنے، اسے کوئی سنبھالنے والا بنے۔ تو اس لیے مولا کے کئی معنی آتے ہیں، اور جو حدیث پاک میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعزاز میں، ان کی شان کے اندر جو حدیث پاک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو وہاں پر بھی مولا سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، اور جس کا میں بڑا، جس کا میں سردار اس کا علی بڑا، علی سردار۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس موقع پہ آ کے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی مولا کا معنی تو دوست ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس سے مراد دوست ہے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے۔ جب سب صحابہ کرام جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نبی اتنا بڑا اعلان فرما رہے ہوں تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑے درجے کا صحابی، یہ وہ صحابی جن کے بارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ عمر اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد حضرت علی پاک کو مبارکباد دے رہے، مبارک ہو آپ کو کہ آپ تو تمام مؤمنین کے مولا بن گئے۔ تو اعزاز ساتھ تبھی تو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال مولا کے کئی معنی آتے ہیں اور سارے کے سارے درست ہیں، لیکن اس حدیث پاک کے اندر جس میں من کنت مولا و فعلی مولا، اس میں ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے، جس کا میں سردار اور بڑا ہوں ایسے علی کو بھی شان دو، ان کو بھی درجہ دو، یہ بھی تو ہمارے بڑے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے درس میں ایک مضمون ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد بھی دے بھی بیٹا،
اور اس کی وجہ بھی ساتھ بتا دی کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ قرآن مقدس میں 3 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اہل تشیع بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی کی وراثت کیوں نہیں ملی، وہ فضہ کا باغ کیوں نہیں ملا؟ اور وہ انہی 3 آیات کو پیش کرتے ہیں جن میں ایک آیت یہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 4 پارے میں ہے، جس میں وراثت کی تفصیل ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وراثت کے متعلق کہ جو مرد ہے، جو مذکر ہے، اس کو 2 حصے ملیں گے، اور جو مؤنث ہے، جو عورت ہے، اس کو 1 حصہ ملے گا، یعنی مرد کو دگنا ملے گا اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حکم سب کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء، کوئی تفصیل نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا اور یہ سب کے لیے ہے، جو مرد ہے اس کے 2 حصے ہیں، جو عورت ہے اس کا 1 حصہ ہے۔ اس میں فاطمہ کا حصہ بنتا ہے۔ دوسرا جو آج کے درس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے وارث بنیں گے ان کے بیٹے، تو کہتے ہیں دیکھو جی اب بیٹا ہے، پیغمبر کا وارث بن رہا ہے۔ اور تیسری آیت ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داود، اللہ فرماتے ہیں کہ جو سلیمان تھے وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت بھی چلتی ہے۔ تو یہ 3 آیات پر یہ اعتراض آپ کو سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ بس یہ سر ہلاتے رہنا، زبان نہیں ہلانا۔ شکر ہے اس پر بھی بل نہیں آتا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے اس پر بل نہیں آتا۔ بھائی اگر آپ بولتے رہیں گے تو مجھے لگے گا بھی آپ جاگ رہے ہیں۔ سب کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اعتراض سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کا جواب ہی سمجھنا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایک ہے عام انسان، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے نبی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وراثت کے متعلق امتی کے لیے قانون الگ ہے اور نبی کے لیے الگ ہے۔ جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہو یا امتی ہو، دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ جس طریقے سے عام بندے کی وراثت چلتی ہے نبی کی بھی چلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کے لیے قانون الگ، عام امتی کے لیے قانون الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، صرف اپنا نہیں فرمایا، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ صحابہ کرام اس کے راوی، یہاں تک کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے پوچھا، حالانکہ دونوں اہل بیت میں سے، ان دونوں سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی قسم سچ بتاؤ کہ کیا یہ حدیث جو دوسرے صحابہ بیان کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو کیا واقعی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ بالکل میں نے خود سنا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ ہاں یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنی ہے۔ اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ اب یہی وجہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو انبیاء چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ ہاں جو نبی ہوتا ہے وہ وارث بنتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے والد کے وارث بنے تھے۔ آپ کو وراثت کے اندر حضرت ام ایمن ملی تھی، وراثت کے اندر ایک خچر ملا تھا اور چند اور چیزیں تھی، یعنی کہ جو وراثت تھی وہ آپ نے لی، لیکن آگے آپ کی وراثت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء
درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے ہیں۔ مزید تشریح ہو گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو فضا کا باغ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں تھا، آپ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ابو بکر صدیق کے پاس اور آ کر مطالبہ کیا، یہ حق سچ ہے، مطالبہ کیا اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد بنے گی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ پھر میرے باپ کے بعد کیا میں ان کی وارث نہیں ہوں؟ وہ باغ میرا نہیں بنتا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے خود سنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو پتہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میرے ابا نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر بات یہی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ خاموش ہو گئی اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی بھی تقاضا نہیں فرمایا، یعنی کہ وہ مان گئی، سمجھ گئی کہ ابو بکر صدیق کو کیا حق پہنچتا ہے جھوٹ بولنے کا یا غلط بیانی کرنے کا یا میرا حق کھانے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابو بکر صدیق ہے میرے باپ کے وارث جانشین، تو وہ ہیں اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، فدق کے جو معاملات تھے جیسے اللہ کے نبی کے دور میں چلتے تھے میں بھی ویسے چلاؤں گا، یعنی جو وہاں سے انکم ہوگی، جو بھی آمدن ہوگی، تو وہ جس طریقے سے پہلے اہل بیت پہ خرچ ہوتی تھی اسی طریقے سے تم پر خرچ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں کے اندر کہ جو اس سے حاصل ہوگا، یعنی کہ جو دکان ہے میں آپ کے نام نہیں کروں گا، دکان کا کرایہ دوں گا۔ بس یہ آسان سی بات تھی۔ حضرت فاطمہ کو بات سمجھ آ گئی اور ان کو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا حق تو کسی نے غصب نہیں کیا، جیسے اللہ کے نبی کے دور میں چلتا تھا اب بھی ویسے ہی چلے گا، جیسے پہلے وہاں سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا ہمارے گھر پہنچتا تھا اب بھی پہنچتا رہے گا۔ اور پھر اس بات کو اتنا ایشو بنایا اور یہاں پر بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا، حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کو دھکے دیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات ماننے کی ہے؟ ابو بکر صدیق ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ اگر ایسی سوچ ہوتی تو کیا ہمارے نبی پاک کو پتہ نہیں تھا جو اپنا مسلح ان کو عطا فرما دیا؟ اپنی زندگی مبارک کے اندر 17 نمازوں کا حکم دیا، 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں، آپ علیہ السلام حیات ہے اس وقت۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اور اس بات کو ایشو بنا کر ابو بکر صدیق پر اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر تان کرنا سوائے جہالت کی اور منافقت کی اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہماری تو سوچ یہ ہے جو ہمیں اللہ نے سمجھائی، اللہ کے محبوب نے سمجھائی کہ کسی عام انسان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، عام انسان کے بارے میں۔ پھر ہم ابو بکر کے بارے میں بدگمانی کریں گے، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ کہتے جی ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا، چپکے سے جنازہ ہو گیا۔ اتنی بڑی ہستی، جنتی عورتوں کی سردار اور آپ علیہ السلام کی محبوب بیٹی، ان کا جنازہ ایسے ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا یہ عام خبر تھی؟ چھوٹی سی خبر تھی؟ ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ ان کے آپس کے اندر کوئی رنجش نہیں تھی، آپس کے اندر ان کے دل بالکل صاف تھے، ان کی سچی محبت تھی، بالکل ایک دوسرے کے لیے مخلص تھے، کوئی بدگمانی نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر یہاں پر ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم اہل سنت والجماعت شیر خدا مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ فاتح خیبر، وہ بہت بڑے بہادر، بہت بڑے پہلوان، یعنی کہ ان کے نام سے کفر کانپتا تھا، وہ شیر خدا ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر خلافت ان کو دینی تھی ابو بکر کو دے دی اور وہ خاموش ہو گئے؟ اگر فاطمہ کا حق تھا فدق، ابو بکر کہتے نہیں دیتا، علی خاموش ہو گئے۔ جس سے کفر کانپتا ہے، سارے ان سے ڈرتے ہیں، تو علی کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟
اگر ان کا حق ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ایک طرف ہوتے، حضرت علی جان تو دے دیتے لیکن پیچھے نہ ہٹتے۔ وہ جانتے تھے، جب حضرت عمر نے ان سے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ یہ حدیث آپ نے سنی؟ انہوں نے کہا ہم نے خود سنی ہے۔ جب انہوں نے تصدیق کر دی تو اب وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہاں ابو بکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، ہمارے حق غصب کر رکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اس سے اور زیادہ بڑھ کر اور زیادہ واضح ثبوت اس بات کا یہ ہے، چلو ابو بکر صدیق کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوا بھی، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نہیں مانتے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور علیہ السلام کے وصال کے پورے 6 مہینے کے بعد فاطمہ کا وصال ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فتح تو تھا، اور باقی بھی تو اہل بیت تھے، وہ اٹھتے اپنا حق مانگتے۔ ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، عمر کا دور آ گیا، عثمان کا دور، یہاں تک کہ علی کا اپنا دور آ گیا۔ جب اپنا دور آ گیا تو اب کیا رکاوٹ تھی؟ اب جو حکومت بھی اپنی ہو، سارے اختیارات بھی اپنے پاس ہوں، اور اس وقت کون روک سکتا تھا؟ پہلے بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن وہ تو ہمارا ہی مانا نا۔ لیکن اب تو کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں، جب آپ خود امیر المومنین بن چکے تھے، لیکن آپ نے اسی طریقے سے اس کا نظام چلایا جیسے ابو بکر کے دور میں تھا، جیسے عمر عثمان کے دور میں تھا۔ تو اس کا واضح مقصد یہ ہوا کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، اہل بیت بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ 3 آیتیں ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ یہ قرآن میں تو آ گیا، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں نا کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، اور جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت زکریا خود فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر وراثت سے مراد مال و دولت نہیں تھا۔ اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ بھی یہ بات ہم نے خود ایسے بنا لی ہے؟ نہیں، یہ بات ہم نے قرآن سے سمجھی، احادیث سے سمجھی، اور وہ اس طرح کہ جو زکریا علیہ السلام تھے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ جو بندہ لکڑی کا کام کرتا ہو اور وہ بھی نبی، اس کے گزر اوقات بھی اسی خرچے کے ساتھ چلتی ہو۔ اب لکڑی کا کام اس دور کے اندر بھی جو بندے کر رہے ہیں، جو حق حلال کی، ہاں ہیرا پھیری ایک الگ چیز ہے، حق حلال کے ساتھ اگر وہ کام کرتے ہیں کہ جو بتائیں گے، جو دکھائیں گے وہی دیں گے، اتنی محنت کریں گے، تو آج بھی ان کو اتنا ہی ملے گا کہ وہ اپنی گزر اوقات کر سکیں۔ اس کے ساتھ محل نہیں بنتے ہیں۔ اس دور کے اندر جدید فرنیچر نہیں تھا، وہ چھوٹی موٹی کوئی چارپائی بنا دی، کوئی پیڑھی سی بنا دی، یعنی کہ چھوٹے موٹے دروازے بنا دیے، لکڑی کا کام وہ کرتے تھے۔ تو ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا دے، کیا اتنا بڑا مال ہے، یہ تو دوسرے ہضم کر جائیں گے، میری تو اولاد نہیں ہے، میرا خاندان کھا جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ اتنا مال تھا ہی نہیں، وہ تو مزدور تھے۔ دوسرا یہ کہ کیا ایک نبی سوچ سکتا ہے کہ میرا مال لوگ کھا جائیں گے، میرے خاندان والے کھا جائیں گے؟ مال کی محبت دل میں ہوتی نہیں ہے نبیوں کے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی آپ سن لیں کہ جو نبی ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، آج معاشرے کے اندر ان چھوٹے کاموں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑھئی کا کام کرتا ہے، یہ تو فلاں ہے، اور کسی نے اگر کوئی کھیتی باڑی کری تو یہ جٹ ہے، یہ فلاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی بندہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر خود اپنے جوتوں کی سلائی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ تاکہ میری امت کے وہ لوگ جو جوتے کا کام کریں گے، جوتے گانٹیں گے، انہیں کوئی حقیر مت سوچے، حقارت سے مت دیکھے، اس کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ میرے نبی نے بھی یہ کام کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک کپڑوں کے اندر پیوند لگائے، یعنی کپڑے سلے کا کام بھی کر لیے۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ لکڑی کا کام کیا۔
داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا، لوہے کے ساتھ زرے بناتے تھے، جنگی ٹوپیاں بناتے تھے، خود بناتے تھے۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، کاشتکار تھے۔ تو جس نبی نے جو بھی کام کیا ہے ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے کہ جب اتنا بڑا نبی یہ کام کر سکتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی اس میں تو ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اور جو کر رہے ہیں تو ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ انسان کی اصلیت پیشے سے نہیں ہوتی، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اس کے تقوی سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ جوتے گانٹ رہا ہے لیکن وہ اتنا با اخلاق ہے کہ پورے کے پورے محلے کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ اعلیٰ ہے اس انسان سے جو پی ایچ ڈی، بہت بڑا افلاطون فلاسفر بن کے آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چار اے سی چل رہے ہیں لیکن رج کے بد اخلاق ہے۔ اس پڑھے لکھے سے ان پڑھ مزدور 1000 گنا بہتر ہے۔ تو جو بھی بندہ جو کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، ہماری سوچ گھٹیا اور چھوٹی ہو گئی ہے۔ جو بندہ جو بھی کر رہا ہے تو یہ اچھا ہے کہ کام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ بدبخت تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، یا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور کمائے اور ہم بیٹھ کر کھائیں۔ یہ بدبخت ہوتے ہیں۔ وہ خوش بخت ہیں جو محنت کرتے ہیں، محنت کے اندر عظمت ہے، اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ زکریا علیہ السلام تو لکڑی کا کام کرتے تھے، ان کے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ جو قرآن مقدس میں ہے، دعا کا دوسرا حصہ یاری سونی، کہ اللہ بیٹا دے وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو آل یعقوب میں تو کتنی آگے اولادیں تھیں، تو وہ سب کے سب محروم، اور صرف جو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے دے وہ وارث بنے گا، یہ قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ میرا علم کا، دین کا وارث بنے، شریعت کا وارث بنے، اور جو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میں پہنچاتا ہوں وہ بھی یہی کام کرے، جو آل یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے نسل میں سے پھر ہزاروں پیغمبر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیٹا دیا تو پھر نبی دیا، یعنی نبی کا بیٹا نبی بنا تو دعا قبول ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وراثت درہم دینار کی، پیسوں کی نہیں تھی، یہ وراثت علم کی تھی۔ اب وہ دوسری آیت پر جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں ووارث سلیمان و داود، کہ سلیمان داود کے وارث بن گئے۔ تو اہل تشریح کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب سلیمان داود کے وارث بن گئے، وہ نبی تھے، ان کا وارث بیٹا بن سکتا ہے، تو فاطمہ وارث کیوں نہیں بنی؟ تو یہاں پر بھی پھر ہم وہی جواب دیں گے کہ داؤد علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ لوہے کے زرے بناتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان کے علاوہ 18 بیٹے اور تھے، 18 بیٹے اور تھے۔ تو جو 18 بیٹے تھے، ان کی جائیداد، ان کی وراثت، ان کا حصہ کہاں گیا؟ اگر ان کی بات کو ہم بڑا مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے، اگر اس کو درست مان لیتے ہیں تو سلیمان داؤد کے وارث بن گئے، 18 بیٹے باقی کہاں گئے؟ ان کا حصہ کہاں گیا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ حضرت سلیمان جس چیز کے وارث بنے وہ وہی علم تھا، علم نبوت۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد نبی، بیٹا سلیمان بھی نبی۔ باقی جو دنیا کی چیزیں تھیں وہ جس طریقے سے دوسروں کو ملی ان کو بھی ملی، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ جس چیز کا وارث بناتے ہیں وہ دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ درہم دینار نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے علم۔ جیسے حدیث پاک میں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء کے پاس کتنے پیسے ہیں بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے علماء کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا چیز چھوڑی ہے؟ دین چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ یہی علم ہوتا ہے، وہ مال و دولت نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کا بتنگڑ بنانا اور بالکل اس کو منفی سوچ لے کر اور صحابہ کرام کے اوپر چڑھ دوڑنا، اپنی دنیا بھی برباد کرنا ہے اور آخرت بھی برباد کرنا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ صحابہ کرام جیسا ایمان والا نہ دنیا میں آیا نہ آ سکتا ہے، کامل الایمان تھے،
جن کے ایمان کا خود اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، سراپا رشد و ہدایت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق سچ کے پکے مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، سنو یہ میری جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو میری جماعت کامیاب جماعت۔ اللہ فرماتے ہیں میری جماعت ہے، میری جماعت کامیاب ہے، اور اس جماعت کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ بدباطن کہتے ہیں جی انہوں نے تو حق غصب کر لیا، مصلی پہ قبضہ جما لیا، خلافت پہ قبضہ جما لیا، حضرت فاطمہ کا حق غصب کر لیا۔ اگر حق غصب کرنا ہوتا تو وہ تو خود خلیفہ بنے، کپڑوں کی گٹڑی اٹھائی اور کپڑے بیچنے جا رہے تھے۔ وہ تو صحابہ کرام آگے ہو گئے کہ اگر آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے تو پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ بیت المال سے آپ تنخواہ لیں، وظیفہ لیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ایک مزدور کی جو اجرت ہے مجھے بھی وہی دیا کرو۔ اور کیا اپنے لیے پیچھے کوئی باغات چھوڑ کے گئے، کوئی جائیدادیں بنا کر گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں، ہمارا ایمان ہے نا کہ انسان کا جو خمیر ہوتا ہے وہیں دوبارہ لوٹتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر اس وقت موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، اور جنت بھی اس جگہ پر رش کرتی، یہ وہ جگہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ یعنی کہ وہ جنت کا جو ٹکڑا ہے جہاں پر آقا علیہ السلام موجود ہیں، ابو بکر بھی تو وہیں پر موجود ہیں، عمر بھی تو وہیں پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کا خمیر وہیں سے اٹھا تھا۔ جس کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے اٹھے اس پر بدگمانی کرنا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر عمر کی، ان دونوں کو ساتھ لے کے میں جاؤں گا جنت البقیع، ان کو ساتھ لے کے پھر جاؤں گا جنت المعلیٰ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں تو دنیا کے اندر بھی ساتھ تھے، جنت میں اب بھی ساتھ ہیں، اور پھر بھی جنت میں ساتھ ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ صحابہ کرام کی محبت ہماری رگوں کے اندر جیسے خون چلتا ہے ایسے چلا دے، اور مرتے دم تک ہم اسی محبت پر قائم و دائم رہیں، ہمارا خاتمہ اسی محبت پر ہو جائے۔ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے انشاءاللہ جنت کے اندر ان کے ساتھ ہوگا۔ جو ان سے بغض رکھتے ہیں آقا علیہ السلام کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ آقا علیہ السلام تو ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے کہ تو میرے محبوب کے بارے میں ایسے سوچتا تھا، لگ پتہ جائے گا وہاں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مقدس کی بات کو اپنے دماغ سے نہ سوچے، دیکھو جی فلاں نبی کا وارث بن گیا، فلاں کا ہو گیا، تو ہمارے نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ جب نبی پاک خود جو فرما رہے ہیں تو وہ حق سچ ہے کہ تمہاری بات حق سچ ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر کوئی بندہ ایسا اعتراض کرے گا تو امید ہے کہ آپ کے پاس جواب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔